تعریفات کبریائی بڑائی عظمت اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو سید المرسلین حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم ترین معجزہ وہ معراج کا معجزہ ہے۔ اسراء اور معراج دونوں ایک ہی سفر ہے۔ اسراء مسجد حرم سے مکہ سے بیت المقدس تک یہ اسراء ہے، اور بیت المقدس سے پھر آسمانوں کی سیر حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک یہ معراج ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ ہے اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، اور اس کے بارے میں تمہیداً یہ بات اختصاراً بھی ذہن نشین کر لی کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے معراج کے واقعے کو اس کے اندر بہت ساری من گڑت روایات لا کے اور کچھ مزید باتیں شامل کر کے پھر اس میں عبادات اور اس رات کو منانا اور رجب کے مہینے کی 27ویں رات کو منانا معراج کے ساتھ منسوب کر کے اس طرح کے بہت سارے کام ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کے ہی انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں معراج ہوا ہی نہیں، وہ ایک خواب تھا۔ یہ دونوں افراط و تفریط کا شکار ہے۔ صحیح کتاب و سنت سے جو موقف سامنے آتا ہے وہ ہمیں اپنانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ ہے اسراء اور معراج، اور یہ کب ہوا اس کی تاریخ کتاب و سنت سے قوی دلائل کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اقوال کئی ہیں، 10 اقوال بھی ہیں، اور جو مہینے ہیں کسی نے کہا یہ ربیع الاول میں معراج ہوا، ایک قول کے مطابق یہ ربیع الثانی میں ہوا، ایک قول کے مطابق یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، ایک قول کے مطابق یہ شوال میں ہوا، ایک قول کے مطابق یہ رجب میں ہوا۔ تو اس کا مہینہ بھی بالجزم ثابت نہیں ہے، نہ اس کی تاریخ ثابت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب شب معراج کی رات ہے۔ قرآن و سنت میں یا مضبوط ترین کوئی دلیل ایسی نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو کہ رجب کی 27 تاریخ معراج کی رات ہے۔ دوسری بات کہ معراج کی رات اگر ہو بھی ثابت بھی ہو جائے، چاہے وہ 27 رجب ہو یا کسی اور مہینے کی ہو، تو اس وجہ سے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اس رات کو بطور یادگار منانا یا شب بیداری کرنا، محافل کا انعقاد اس وجہ سے کرنا کہ آج معراج ہوئی ہے، اس کا ثبوت کتاب و سنت اور اسلاف اور صحابہ اور تابعین کے عمل میں قطعاً موجود ہے۔ یہ بات کے لوگوں کی ایجاد ہے۔ اور تیسرا، معراج کے معجزے کا اس کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ آپ کو جسم اور روح دونوں کو جاگتے ہوئے، تبھی تو یہ معجزہ ہے، یہ صرف خواب نہیں ہے۔ جس طرح کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف خواب ہوا، اور بعض نے کہا کہ جسم مفقود نہیں ہوا اور آپ کی روح کو سیر کروائی گئی، یہ بھی نظریہ کتاب و سنت کے سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کا معراج صرف خواب نہیں ہے، خواب میں بھی آپ کو جنت کی سیر کروائی ہے، لیکن یہ معراج آپ کا حقیقی ہے، جسم کے ساتھ بھی ہے، روح کے ساتھ بھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کیسے فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان تعجب کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں لے کر مسجد حرام سے دور کی مسجد اقصیٰ تک لے گئے، تو خواب میں تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج رات میں مکہ میں جا۔ آپ میں سے کسی کو خواب آئی ہوگی نا کہ رات کو اس کو خواب آئی ہے اور وہ مکے میں ہے، یہاں سے مکہ کتنا دور ہے؟ تو خواب تو آپ کو بھی آ سکتی ہے کہ آپ مکے میں ہیں، آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں، دور دراز کے علاقے میں ہیں، خواب کے اوپر توجہ نہیں ہے۔ عبد، بندہ، روح اور جسم دونوں
جاگتی آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا. اور کروایا کب گیا؟ لیلاً. اس میں تنوین تقلیل و تحقیر کے لیے ہے، رات پوری نہیں، رات کے کچھ حصے میں، تھوڑے حصے میں. تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے وہ 40 دن یا 40 راتوں کا سفر ہے. 40 دن یا 40 راتوں کی مسافت کی دوری کا سفر، وہ پوری رات نہیں، رات کے کچھ حصے میں طے ہوتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر قدیر مطلق نہیں ہے کہ اپنے پیغمبر کو وہاں تک لے جائیں اور پھر وہاں نہیں، مسجد اقصی ہی نہیں، وہاں سے آسمانوں کی سیر سدرۃ المنتہا تک، اور پھر واپس صبح سے پہلے مکہ میں واپس لے آئے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے. بعض لوگ یہاں بھی اپنی سائنس گھسانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے وقت روک دیا تھا، تو وقت روکے بغیر اللہ چند لمحوں میں لے کے وقت اسی طرح چلتا رہے، نظام اسی طرح چلتا رہے، اسی طرح لے جا کے واپس نہیں لا سکتا. اور پھر یہ معراج کا جو واقعہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اللہ تعالیٰ نے تسلی اور حوصلہ بھی دیا اور اپنے پاس سیر بھی کروائی، کچھ عبرتیں، کچھ انعامات، کچھ تحفے دیے. تو وہ بات لمبی ہو جائے گی، اتنا وقت نہیں جملے میں. اختصاراً معراج کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی اسی واقعے سے کی ہے. پہلا ہے الاسراء، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت لے چلا. اسرا میں رات کا وقت شامل ہے، رات کو لے کر چلا. اللہ تعالیٰ رات کو لے کر چلا اپنے بندے کو، رات کے بھی کچھ حصے میں، لیلاً، رات کے کچھ حصے میں، پوری رات میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد مسجد اقصی جس کا گرد و نواح ہم نے بابرکت کیا ہے. اور مقصد کیا تھا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آیات دکھائیں. یہ ہے اسراء. پھر زمینی سفر، وہاں سے پھر آسمان کا سفر ہے، وہ ہے معراج، آسمان کو اوپر چڑھنا. اور اس کا ذکر ہے سورہ النجم کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا. تو معراج سے پہلے شق صدر کا واقعہ ہوا. جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 349، جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 162. مختلف روایات ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں. میں صرف خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے اور آرام فرما رہے تھے. آپ کو وہاں سے لے جایا گیا حتیم کے پاس، اور وہاں آپ کا شق صدر ہوا. شق صدر کا مطلب اوپن سرجری، آپ کے سینے کو چاک کر کے ایک تشت کے اندر ڈال کر اس میں حکمت اور ایمان کو بھر کے دوبارہ سلائی کیا گیا. جبریل امین نے آپ کا شق صدر کیا، اور اس سے پہلے بچپن میں بھی آپ کا شق صدر ہوا تھا، سینے کو چاک کیا گیا تھا. پھر روایات مختلف ہیں. بعض منکرین حدیث جو بالکل انکار کرتے ہیں وہ بھی روایات کو سمجھنے کے بجائے وہ بکان کرتے ہیں. اور یہ ایک روایت میں حتیم میں سویا ہوا تھا، ایک روایت میں ہے میں گھر میں سویا ہوا تھا تو 2 فرشتے آئے. تو یہ لہذا یہ ہے ہی متصادم متعارض، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. آپ اپنے گھر ہی کے اندر تھے، وہاں سے آپ کو لے جایا گیا، پھر آپ حتیم میں سو گئے، پھر وہاں آپ کا شق صدر ہوا، اور وہاں سے آپ کو پھر اسرا شروع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے پاس جامع صحیح مسلم حدیث نمبر 162 ایک سواری لائی گئی جس کا نام ہے براق، برق رفتاری والی وہ سواری. وہ گدے سے تھوڑی بڑی اور خچر سے تھوڑی کم، سفید رنگ کی سواری، اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ بھی آپ نے ذکر فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ایک قدم تا حد نگاہ تھا، اس کا یہ رفتار تھی اس کی کہ اس کا ایک قدم آپ کے ساتھ جبریل امین ہے اور براق کے اوپر آپ کو سوار کیا گیا ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سواری بھیجی ہے اور وہ ایک قدم اٹھاتی ہے تو جتنی دور تک آپ کی نگاہ جاتی ہے اس سے بھی لمبا اس کا ایک قدم جاتا ہے، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے مسجد اقصی تک لے جایا گیا. اور اس واقعہ معراج سے پہلے آپ نے کسی اونٹ پہ، کسی گھوڑے پہ، کسی قافلے کے ساتھ بیت المقدس کا سفر نہیں کیا ہوا تھا. یہ پہلی بار آپ وہاں تشریف لے گئے براق میں.
رات کے کچھ حصے میں وہاں آپ چند لمحوں میں پہنچ گئے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح مسلم ہی کی حدیث نمبر 162 میں نے براق کو مسجد اقصی کے باہر باندھ دیا جہاں پر انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے. پھر مسجد کے اندر داخل ہوئے. وہ باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں. انبیاء کرام سلام اللہ علیہ مجمعین کی آپ نے جماعت کروائی. آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں پھر مسجد اقصی سے میں نکلا تو اب یہ زمینی معراج کی ایک مہمان نوازی ہو گئی ہے. ثم خرجت فجاءني جبریل بإناء. جبریل امین ایک برتن لے کے آئے, ایک کے اندر شراب تھا, ایک کے اندر دودھ تھا. آپ کو دونوں پیش کیے گئے کہ آپ کون سا برتن لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے دودھ والا لے لیا. اور حضرت جبریل نے فرمایا اخترت الفطرہ, آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا. پھر میرا ہاتھ پکڑا. ثم اخذ بیدی, پھر حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا. فعرج بی الى سماء الدنیا, جامع صحیح بخاری کی حدیث نمبر 304. پھر مجھے آسمان کی بلندیوں کی طرف لے جایا گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ حضرت جبریل امین کی معیت میں جا رہے ہیں. حضرت جبریل دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں آسمان کا. کہا کون ہے؟ ہذا جبریل, جبریل علیہ السلام. محمد ساتھ کون ہے؟ کہا ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا بھیجے گئے, ان کو بلایا گیا ہے؟ جی ہاں ان کو بلایا گیا. دروازہ کھولا گیا. پہلے آسمان پر سیدنا آدم سلام اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت آدم کے دائیں جانب کچھ سائے ہیں اور بائیں جانب بھی کچھ سائے ہیں. دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں, بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں, غمزدہ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جبریل معاملہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے, یہ ان کی وہ اولاد ہے جو ایمان لائی اور جنت میں جائے گی. اس اولاد کی روحوں کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں, خوشی کی لہر دوڑتی ہے. اور یہ بائیں جانب جو سیاہی ہے, کالے چہرے, یہ جہنم میں جانے والے ان کی اولاد کے لوگ ہیں, ان کی طرف دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہو جاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا مرحبا بالنبی الصالح وابن الصالح, صالح نبی اور صالح بیٹے کو مرحبا, خوش آمدید ہو. پھر ان کے لیے خیر کی دعا فرمائی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں. دوسرے آسمان پہ اسی طرح وہی دروازہ کھٹکھٹایا گیا. آگے ملاقات ہوتی ہے سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے ساتھ. انہوں نے بھی اسی طرح آپ کو مرحبا کہا, دعائے خیر فرمائی. پھر آپ تیسرے آسمان پہ چڑھتے ہیں. تیسرے آسمان پہ سیدنا یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. اور یہ سارا معاملہ برزخی ہے. یہ نہ آپ سمجھے کہ انبیاء کو, یہ تو اللہ کی قدرت ہے جو رات کے ایک حصے میں اپنے نبی کو زندہ جسم روح سمیت آسمانوں میں لے گیا. وہ پہلے والے انبیاء کو وہاں پر کیسے لاتا ہے, اس کا شعور اللہ نے ہمیں نہیں دیا. تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں آدھا حسن عطا کیا گیا تھا, اتنے حسین اور جمیل پیغمبر. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا. وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پانچویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. ساتویں آسمان پر جد الانبیاء امام الموحدین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. سب نے مرحبا کہا, دعائے خیر فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے. بیت المعمور کیا ہے؟ این بیت اللہ کے اوپر آسمان میں بیت المعمور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3260 ہے, 3260. آپ نے فرمایا کہ اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں. جو ایک بار داخل ہو جائے قیامت آنے تک دوبارہ اس کا نمبر ہی نہیں آتا, وہ واپس نہیں آ سکتا. کیوں؟ رش اتنا. اس کے بعد والے فرشتے, پھر اس کے بعد روزانہ 70,000 فرشتے. تو بیت المعمور بالکل کعبے کے اوپر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی وہاں بھی ہوئی. جامع صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3887 ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں آپ کو 3 برتن پیش کیے، ایک دودھ کا، ایک شراب کا، ایک شہد کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دودھ پسند کر لیا، دودھ اٹھا لیا، اور حضرت جبریل نے فرمایا، جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 168 ہے، لو اخذت الخمر غبت امتوں کا، اگر آپ شراب کو لے لیتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ نبی علیہ السلام نے فطرت کو پسند کیا، آپ نے شراب کو نہیں لیا۔ اور ہمارے نشہ، بھنگ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، ان کو ہم نے نام ہی ملنگی بوٹی رکھا ہوا، اللہ معاف کرے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر بھی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اوپر سدرۃ المنتہا تک لے کر چلے گئے۔ سدرۃ المنتہا کی بھی پھر آپ نے اوصاف بیان فرمائے، ہاتھی کے کانوں جتنے پتے، حجر کے جو بڑے بڑے بٹکے ہیں اس جیسا اس کا پھل، اور اس کے اوپر تک شاخیں جا رہی ہیں۔ یہ سدرۃ المنتہا بیری کا وہ بابرکت درخت ہے۔ اب یہاں بھی قابل توجہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے آپ کو کئی عطیات بھی ملے، کئی انعامات بھی ملے، کئی آپ نے جنت کی سیر بھی کی، وہ بھی آپ نے بیان کی، ابھی وقت نہیں ہے۔ جنت کی بھی سیر آپ نے کی، جنت کے کچھ اوصاف بیان کیے، جہنم کو بھی آپ کو سیر کروائی گئی، اور جہنم کے بھی کچھ اوصاف آپ نے بیان فرمائے۔ تو واپسی میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 7ویں آسمان پر۔ ابھی آپ نے حدیث سنی، نبی علیہ السلام جا رہے ہیں 7ویں آسمان پہ، کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن جب نماز کا تحفہ لے کے واپس آئے تو 7ویں آسمان پہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جاتے ہوئے تو 7ویں آسمان پہ، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7واں آسمان عبور کر گئے، جب یہ واپسی پہ سدرۃ المنتہا کے بعد دوبارہ واپس آئے تو کیا موسیٰ علیہ السلام چھٹے سے 7ویں پہ نہیں آ سکتے؟ اللہ ہم کو نہیں لا سکتے؟ 7ویں سے حضرت ابراہیم کو چھٹے پہ نہیں لا سکتا؟ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں جو معراج کے منکر لوگ ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی روایات کے اندر ہی تضاد ہے۔ ایک روایت بھی صحیح بخاری کی کہ نبی علیہ السلام کی واپسی میں ملاقات موسیٰ علیہ السلام کی 7ویں آسمان پہ ہوتی ہے۔ دوسری روایت بھی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات جو ہے وہ 6ویں آسمان پہ ہوتی ہے۔ دیکھو جی تعارض، اختلاف ہے۔ حالانکہ جاتے ہوئے یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے۔ کوئی آپ کو 2 روایتیں دکھائے اور بتلائے کہ یہ عجمی سازش ہے، اس میں کچھ اور ہے، اس میں کچھ اور ہے، نہیں۔ جاتے ہوئے 6واں آسمان موسیٰ علیہ السلام، 7واں آسمان ابراہیم علیہ السلام، لیکن واپسی میں 7ویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام اور 6 پہ ابراہیم علیہ السلام۔ اس کی بھی وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں عطا کی، معراج کا تحفہ، جامع صحیح مسلم کی حدیث نمبر 162۔ آپ نے کئی بار سنی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں 7ویں آسمان پہ، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں نہیں 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ صحیح تھا نا، 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے، آپ کم کروائیے، تو 5 نہیں پڑھ رہے۔ امت کے بعد کے اب کے لوگ، نبی علیہ السلام کے دور کے تو پکے نمازی، آج کے لوگ 5 بھی پوری پڑھنے سے قاصر ہیں۔ تو کہا 5 نمازیں کم کروا، نبی علیہ السلام پھر جاتے ہیں، پھر کم، پھر جاتے ہیں، پھر کم، حتیٰ کہ کرتے کرتے 50 سے 5 ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجا کہ دوبارہ جائیے، اور تقسیم، اور کمی، اور نمازوں کی تعداد کم کروائی۔ نبی صاحب فرمایا نہیں، اب مجھے شرم آتا ہے، 50 سے 5 بھی آگے، اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس تحفہ معراج کا، اب جو معراج مناتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، حلوہ پکاتا ہے، پٹاخے پھوڑتا ہے، جشن مناتا ہے، معراج کے ملے ہوئے تحفے جس کو کوئی پرواہ نہیں، نماز صرف عید کی پڑھتا ہے۔ تو تحفہ معراج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت 5 نمازیں ادا کرے، میں ان کو پوری 50 کا ثواب دوں۔ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انعام تھا۔ اچھا، اللہ نے کچھ اور انعامات بھی دی۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 173 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 معراج کے وقت مجھے انعامات دیے گئے۔ وہ 3 انعامات کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اوتیت الصلوات الخمس، 5 نمازیں مجھے دی گئی۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، تحفہ معراج، 5 نمازیں، یہ تحفہ عطیہ ملا ہے، انعام ملا۔ دوسرا وہ خواتین سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی خواتین، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں، بڑے فوائد والی۔ اس پر پورا خطبہ میں نے کچھ عرصہ پہلے دیا تھا، ان کی تفسیر بھی اور ان کی فضیلت بھی بیان کی۔
ان کے فوائد بھی. اور تیسرا تحفہ جو معراج کی رات دیا گیا، اللہ اکبر، قابل غور ہے. وَغُفِرَ لِمَن لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُطْحِمَاتِ. آپ کی امت کا کوئی فرد اس حالت میں فوت ہوتا ہے، ایسی زندگی گزار کے آتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا. کبیرہ گناہوں کو، مخمات کبیرہ بڑے گناہ بھی اس کے بخش دیے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جب فوت ہو تو شرک کی حالت میں نہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، نہ اللہ کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ اسماء میں، نہ عبادت میں. عقیدہ بڑی نعمت والی بات ہے، توحید بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے. تو یہ معراج کی رات ایک تحفہ ملا ہے، اور ایک اور تحفہ بھی ملا ہے. پانچواں تحفہ وہ کیا ہے؟ چوتھا تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کہ جو شخص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص آپ کی امت کا من ہم بحسنۃ فلم یعملها، نیکی کی اس نے ارادہ کر لیا کہ یہ نیکی کا کام کروں گا، ابھی کیا نہیں نیکی لکھ دی گئی، ابھی نیکی کی نہیں نیکی ارادے پر لکھ دی گئی. اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے کم از کم 10 گنا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن برائی کا ارادہ کر لیا، جب تک اس کا ارتکاب نہیں کرے گا برائی نہیں لکھی جائے گی، ارتکاب کرنے کا تو صرف اور صرف ایک برائی لکھی جائے گی. یہ 4 انعامات میں. اور پھر کچھ عبرتیں بھی دکھائی گئی. ان عبرتوں میں سے ایک ایسی چیز بھی ہے جس میں ہم اکثر شریک ہیں. جامع ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 4878 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا، اللہ نے ان کو تانبے کے ناخن دیے ہوئے، ناخن تانبے کے، اور وہ اپنا ہی چہرہ اور اپنا ہی سینہ اپنے ناخنوں سے نوچ رہے، بار بار اپنا چمڑا ادھیڑ رہے، نوچ رہے اپنے منہ کو. میں نے کہا من ہاؤلا یا جبریل، اے جبریل یہ ہیں کون؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ میں ہاؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں. یعنی یہ مطلب یہ نہیں کہ وہ آدم خور ہیں، بندہ ذبح کر کے کھا لیتے ہیں. بھائی کا گوشت کھانے سے کیا مراد ہے؟ غیبت کرنا. مسلمانوں کی کیا کرنا؟ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی، چاہے اس کے اندر موجود ہو وہ برائی، اس کی تحقیر اور تذلیل کے لیے اس کی برائی اور اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ غیبت کرنا. اور یقعون فی اعراضهم، لوگوں کی عزتوں کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں. اس لیے آج ان کی یہ حالت ہے. ایک روایت ہے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں، حدیث نمبر 291 شیخ البانی کی سلسلہ صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو کینچی کے ساتھ کاٹا جاتا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں ان میں کبھی شامل نہ فرمائے. جو غلطیاں خطائیں ہوئی اس سے معاف فرمائے. کینچی کے ساتھ ان کی باچھیں چیری جا رہی، کاٹا جا رہا، اور مسلسل اور بار بار. جبریل کون لوگ ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا الخطباء من امتک، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں. خطیب بننا کو سان کھانا نہیں، یہ آپ کی امت کے خطیب ہے. آج ان کی باچھیں چیری جا رہی ہے. کیوں؟ کیا کرتے تھے؟ یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم وهم یتلون الکتاب فلا یعقلون. لوگوں کو کہتے تھے یہ نیکی ہے، خود عمل اپنے نفس بھول جاتے تھے. کیا ان کو عقل نہیں تھا؟ یہ کتاب بھی پڑھتے تھے، کتاب کی تلاوت کرتے تھے، لیکن بے عمل خطیب. اللہ ان کی حالت اور کیفیت بھی نبی علیہ السلام کو دکھائی. اور بھی کئی عبرتیں دکھائی ہیں، وقت نہیں ہے. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایمان اور توحید پر قربان ہونے والی عورت کی کیفیت اور حالت دکھائی ہے، جس کو امام ابن حبان میں روایت کیا، صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 2903 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بڑی عمدہ خوشبو آ رہی ہے، بڑی عمدہ خوشبو، پیاری خوشبو، اتنی عظیم خوشبو ہے. حالانکہ جنت میں کیسی خوشبو ہوگی؟ جنت کی خوشبوئیں آپ نے بہت دور تک وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو ایک عمدہ خوشبو آ رہی ہے. کہا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟
تبھی تو پوچھا نا، بڑی عمدہ تھی. کہا کیسی خوشبو ہے؟ کہا یہ ایک عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. ایک عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو. کیسے؟ فرمایا کہ ایک عورت نا جو فرعون کی بیٹی کے سر کے بالوں کے اوپر کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کے، ماشطہ کنگھی کرنے والی ان کی نوکرانی تھی، کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کے یہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکی تھی. اس نے کہا بسم اللہ. اس نے کیا کہا؟ بسم اللہ. فرعون کی بیٹی نے کہا میرے باپ کا نام؟ کہا نہیں، تیرے باپ کے نام کے ساتھ نہیں، اس اللہ کے نام کے ساتھ جو میرا تیرا تیرے باپ کا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی وہی رب ہے. کیا بات کرتی ہو؟ میرے باپ کے علاوہ کسی کو رب مانتی ہو؟ کہا ہاں، وہ تو تیرے باپ کا بھی رب ہے، تیرا باپ رب نہیں. کہا پھر یہ بات میں اپنے باپ کو بتلا دوں؟ اب گڑ گڑائی نہیں، روئی نہیں، پچھتائی نہیں، یہ بتلا دو، اسے کہہ دو. جب فرعون تک یہ بات پہنچتی ہے، اس عورت کو سامنے لاتا ہے. وہ تو جابر ظالم آدمی تھا، اور اس کے بچوں کو لاتا ہے. ایک بڑے کڑاہے کے اندر تیل وہ گرم کرتا ہے اذیت دینے کے لیے، ایک ایک بچے کو اس کے اندر ڈالتا ہے. گرم کڑاہے کا تیل، یہ کہنا کتنا آسان ہے، سننا کتنا آسان ہے، لیکن اس میں شامل ہونا یا اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو دیکھنا، ہم جیسے کمزور لوگ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. وہ ڈال رہا ہے، اس کے امتحان لے رہا ہے صبر کا اور ایمان کا، ایک ایک کو ڈال رہا ہے. اس نے کہا ایک بات مان لے. کہا وہ کیا بات ہے؟ اب ایمان نہیں چھوڑا. کہا جب ہمیں جلا دینا نا، میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں اکٹھی ایک جگہ پہ دفن کر دیں، ہڈیاں ہماری بچوں سمیت اکٹھی کر دیں. اب وہ جلاتے جلاتے ایک چھوٹا بچہ تو دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو اس سے چھین کے جب اس میں ڈالنے لگا، اب ماں تھوڑی سی پریشان، گھبرائی. گھبرانے کی بات ہے، چھوٹا دودھ پیتا بچہ، اس کو جب کھینچ کے ڈالنے لگا تو یہ بچہ، اس عمر کے عموماً بچے بولتے نہیں، گودی میں دودھ پیتا شیر خواہ چھوٹا بچہ بولا یا اماں اصبری فانک علی الحق، میری ماں صبر کرنا، تو حق پر ہے، تو بھی کود جائے اس میں. ماں بھی اس کے اندر شامل ہوگی. انہوں نے ایمان کے اوپر استقامت کا پہاڑ بن کے فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے، اپنے رب پر ایمان لائی. آج جنت میں جو مہک ہے یہ اسی کی. حضرت بلال قدموں کے چلنے کی آواز سنائی گئی، بلال چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے. یہ بھی معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت ہو گیا ہے، سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 3021 ہے، اور صحیح مسلم میں کے اندر بھی یہ مفہوم ہے. 162 نمبر روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واپس جب تشریف لے آئے، معراج کے سارے واقعہ کے بعد آپ پریشان ہیں، آپ پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کفار قریش گزرے، انہوں نے دیکھا پریشان ہے، کہتے کوئی نئی خبر؟ کہا ہاں نئی خبر ہے. کہا کیا؟ کہا آج رات مجھے نا بیت المقدس تک اور پھر بیت المقدس تک آسمان، اسراء اور معراج یہ دونوں کروائیں گے. دیکھا اچھا، یہ لوگوں کو اکٹھا کرو، ان کے سامنے آپ یہ بات کہیں گے. اس نے سمجھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے. آج کل بھی ہمارا نوجوان کہتا ہے سائنس نہیں مانتی، کیسے ممکن ہے، لیکن آپ ایمان دیکھیے. اس نے کفار اپنے سردار و شہروں کو اکٹھا کیا، ابو جہل اینڈ کمپنی ساری کہنے لگے کہ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے بیت المقدس دیکھی تک نہیں. جب انہوں نے پوچھا، آپ نے ساری بات بیان کی، تو کہتے ہیں ہمیں بیت المقدس کا حلیہ اور اس کا وہ جو ہے ماحول بتلاؤ، وہ کیسی ہے، اس کی کیفیت ہمارے سامنے رکھو. اس سے پہلے نبی علیہ السلام نہیں گئے تھے. آپ کہتے ہیں میں تھوڑا پریشان ہوا، اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس لا کے رکھ دیا، میں اس کو دیکھتا جا رہا ہوں، اور وہ جو کچھ مجھ سے پوچھتے جا رہے، کھڑکیاں، دروازے، اس کا نقشہ میں بتاتا جا رہا ہوں، وہ یا بالکل میری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ بھی اللہ نے مدد کی. اب وہ تو نہیں مانے، کیوں؟ مادیت کے ساتھ، مادیت کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اسباب کو دیکھ رہے تھے، رب کی قدرت کو نہیں. دوسری طرف تھا صدیق. دلائل النبوہ بحقی کے اندر روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، وقت ہو گیا، کہنے لگے ابو بکر آج آپ کے ساتھی نے، آپ یہ بتلاؤ یہاں سے بیت المقدس تک کوئی جائے ایک رات میں واپس آ سکتا ہے؟ کہا نہیں آ سکتا. کہا پھر
تیرا ساتھی یہ کہتا ہے کہ میں رات کو وہاں تک گیا، وہاں سے آسمانوں تک گیا. کہا کیا یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ کہا کہی ہے. کہا پھر ابو بکر تصدیق بھی کرتا ہے، ایمان بھی لاتا ہے. میں تو اس سے بڑی بات پر ایمان لاتا ہوں کہ آسمان سے وحی آتی ہے، آپ اللہ کے رسول ہے. پھر وہ اللہ قادر ہے آپ کو ایک رات کے کچھ حصے میں کیوں نہیں لے کے جا سکتا؟ یہ بات جو صدیق اکبر نے سمجھائی، مادہ پرست منکرین حدیث کو، مستشرقین کو نہیں سمجھ آئی. کبھی کہتے خواب تھا، کبھی کہتے روح تھا، کبھی کیا کہتے، کبھی کیا کہتے کیسے ہو گیا کہ اتنا دور ہو کے آگے جو بات ابو جہل کو نہیں سمجھ آئی وہ آج کے منکر حدیث کو بھی نہیں سمجھ آئی. اور ایک اور اہم مسئلہ جو ہمارے یہاں جو بڑا چڑھا کے بیان کیا جاتا، فکان قاب قوسین او ادنی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معراج کی رات آمنے سامنے دیکھے؟ کچھ تو معاذ اللہ استغفر اللہ سے جو کہتے ہیں آگے پردہ جب ہٹایا تو آگے مولا علی کا ہاتھ تھا، استغفر اللہ، عرش کے اوپر. کچھ کیا کہتے، کچھ کیا، کچھ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغلگیر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ سیدہ عائشہ کی ایک روایت، دلائل بہت سارے، جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 177 ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں اگر کوئی شخص یہ 3 باتیں کہتا ہے نا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ اللہ رب العالمین کے اوپر فقد اعظم علی اللہ فریا، وہ اللہ پہ بہتان باندھتا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے. وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ کہنے لگی پہلی بات، جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ شخص اللہ پہ بہتان باندھتا ہے. معراج کی رات راوی نے کہا کہ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا جلدی نہ کیجئے، کیا آپ نے پڑھا نہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ. تو اسے نزلہ تو کہنے لگی کہ یہ سب سے پہلے اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال میں نے پوچھا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ اور فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ. یہ آیات کیا، یہ تفسیر سب سے پہلے سوال میں نے کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اصلی شکل میں جبریل امین کو دیکھا ہے جن کو 600 پر. تو وہ جو رویت ہوئی تھی وہ کس کی ہوئی تھی؟ پھر حضرت عائشہ نے دیگر 2 آیتیں پڑھی. کہا تو نے یہ نہیں پڑھا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے. ہاں قیامت والے دن مومن دیکھیں، قیامت والے دن. سیدہ عائشہ نے قول بھی پڑھی ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے جائز نہیں، لائق نہیں ان یکلمہ اللہ کہ اللہ اس سے کلام کرے الا من وراء حجاب، مگر حجاب کے پیچھے، او یرسل رسولا یا رسول بھیج کے فیوحی باذنہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے آنکھوں سے معراج کی رات دیکھا، ہاں خواب میں دیکھا. یہ ثابت ہے جامع ترمذی کی حدیث ہے. اور قیامت والے دن جنت میں سارے مومن انشاءاللہ دیکھیں گے. لیکن دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ دیکھ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو بہرحال یہ اختصاراً چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور رجب میں ہونا اس کا تو ثابت ہی نہیں کہ معراج رجب میں ہوئی ہے. اور پھر اگر ہوئی بھی ہو تو 27 رات کو شب معراج بنانا اور اس کے لیے کچھ عبادات مختص کرنا کوئی صحیح سند کے ساتھ روایت ایسی موجود نہیں ہے. اور نہ رجب کی اس طرح کی کوئی خاص عبادات، صلاۃ الرغائب، کونڈے، یہ وہ جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر نہیں ملتی. اللہ ہمیں کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.